کی اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، جسے معجم کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے مثالی شخصیات، اور آج ہم آپ کے سامنے جس شخصیت کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک عظیم پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت جن کے مناقب، جن کے فضائل صحابہ کرام علیہ رضوان میں بالکل منفرد نظر آتے ہیں۔ کچھ ایسی اسپیشلٹیز، کچھ ایسی خصوصیات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں کہ آپ کے علاوہ کسی کے پاس ان کا حصہ نہیں ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ آپ کو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے ابتداءً حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے ساتھ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اس کے بعد جب دوسری ہجرت، ہجرت مدینہ کے نام سے جسے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، جو اسلامی سلطنت اور اسلامی ریاست کی بنیاد بنی، اس سلطنت کی طرف بھی آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ تو یوں آپ ذوالہجرتین کہلائے، یعنی ایک ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف فرمائی اور آپ کی دوسری ہجرت جانب مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما تھی۔ ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا مشہور لقب ذو النورین بھی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے کن پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ ہم آپ سے شیئر کریں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شاندار کارنامہ جمع قرآن کی صورت میں، کچھ فلاحی خدمات، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی فتوحات، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کیے جانے والے کچھ کام۔ سب سے پہلے ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کے ساتھ ساتھ حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی تھی۔ آپ کا ایک لقب ذوالہجرتین ہے، یعنی 2 ہجرت کرنے والے، اور یہ بھی ایک آپ کا منفرد اعزاز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی۔ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ حضرت سیدنا لوط علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بعد عثمان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس طرح اپنے اہل کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ دوسری ہجرت جو بڑی فیمس ہے، جو تمام صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ میں مشرف با اسلام ہوئے تھے انہوں نے کی تھی، جسے ہجرت مدینہ کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ یوں آپ ذوالہجرتین کہلائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں،
بڑا پیارا آپ کا یہ ٹائٹل ہے، بڑا پیارا آپ کا لقب ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں. پہلے آپ کا نکاح سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا. جب ان کا وصال ہو گیا تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا گیا. یوں آپ دو نوروں والے کہلائے. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کی شہزادیاں جن کے عقد میں آئیں وہ نور والے بن جائیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حیا فرمانے والے تھے. یہاں تک کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کنواری عورتوں سے زیادہ حیا کرنے والے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے. غزوہ بدر میں آپ شریک نہ ہو سکے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور آپ کی زوجہ محترمہ جو آپ کے نکاح میں تھیں وہ بیمار تھیں، اس لیے آپ نے وہاں شرکت تو نہ کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا شمار بدری صحابہ میں کیا جاتا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی مالدار تھے، اور اسلام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر مال و دولت عطا فرمایا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے. جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت عمر نے اپنی شہادت سے قبل ایک شورا بنائی، کچھ افراد نومینیٹ کیے جنہوں نے باہم ڈیسائیڈ کیا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا جائے. چنانچہ 12 سال آپ کم و بیش مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور اس کے بعد 18 ذو الحجۃ الحرام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. ناظرین کرام، ہم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف سنا. آئیے ہم اب بات کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کے بارے میں. جی ہاں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع قرآن کے بارے میں. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں، آپ کی حیات طیبہ میں، حیات ظاہری میں قرآن پاک کا نزول مکمل ہو چکا تھا. صحابہ کلام علیہ رضوان نے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا تھا، لیکن باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں موجود نہ تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب ایک جنگ میں کئی ایسے صحابہ کرام شہید ہو گئے جو قرآن پاک کے حافظ تھے، اس وقت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس بات کا فیصلہ کیا کہ قرآن پاک کو باقاعدہ ایک جگہ پر لکھ کر سیو کر لیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حفاظ کرام جس طرح شہید ہو رہے ہیں یہ شہید ہوتے جائیں اور قرآن پاک کا کوئی حصہ ہم سے مس نہ ہو جائے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کرام کو نومینیٹ کیا جنہوں نے قرآن پاک کو لکھنے کی خدمت سر انجام دی. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ہو چکا تھا. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت چونکہ ابتدائی اسلام کا دور تھا، اس زمانے میں عرب کے جو مختلف قبائل تھے وہ قرآن پاک کو اپنے اپنے لہجے، اپنے اپنے ایکسنٹ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. شروع میں اس بات کی رعایت دی گئی کہ لوگ اس کو اپنے لہجے میں پڑھتے رہے. لہجوں کا فرق ہوتا تھا، معنی تو سیم ہوتے تھے، لیکن جب اسلام پھیلتا چلا گیا، اسلام ترقی کرتا چلا گیا، دیگر اقوام بھی مسلمان ہوتی گئیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ دوری بھی ہوتی چلی گئی۔ ایسے حالات میں کچھ لوگوں کے درمیان قرآن پاک کے لہجے کی وجہ سے آپس میں اختلاف رائے شروع ہو گیا۔ کوئی کہتا کہ اس لفظ کو اس ایکسنٹ میں پڑھنا ہے، دوسرے نے کہا کہ دوسرے لہجے میں پڑھنا ہے، یوں ایک اختلاف کی صورت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو محسوس فرمایا کہ اگر اب اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں یہ بہت بڑے مسئلے اور بہت بڑے پرابلم کا سبب بن جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالخصوص سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور دیگر اکابر صحابہ کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کے بعد آپس میں یہ طے کیا گیا کہ قرآن پاک کو اسی لہجے کے مطابق رکھا جائے کہ جس لہجے پر وہ نازل ہوا، اور وہ لہجہ قریش کا لہجہ تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ عمومی طور پر جب کوئی شخص کوئی زبان بولتا ہے تو جب مختلف ایریاز میں جاتے ہیں تو لہجے کا فرق آ جاتا ہے۔ آپ اپنی زبان کو دیکھ لیجئے، اردو بولنے والے اپنی زبان پہ غور کر لیں کہ اردو ہی بولی جاتی ہے، لیکن جب ایریا کا فرق آتا ہے تو کچھ نہ کچھ لہجے میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ یہی چینجنگ وہاں ہو رہی تھی اور اسی پر آپس میں اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ تو اسی کے حل کے لیے اب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ قرآن پاک پر تمام امت کو ایک قراءت میں جمع کر دیا جائے، پوری امت کو ایک لہجہ قرآنی پر جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ مصحف شریف، وہ کتاب جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھی گئی تھی، نوٹ کی گئی تھی، اور ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، ان کے بعد ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مصحف شریف موجود تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نسخہ مصحف صدیقی موجود تھا اس سے منگوایا اور قریش کے لہجے میں اس کو لکھوا کر پورے بلاد اسلامیہ یعنی تمام اسلامک سٹیٹ میں اس کو بھجوا دیا گیا، اور یہ آرڈر جاری کر دیا گیا کہ اب جو قراءت ہوگی وہ اسی لہجہ قریش پر ہوگی۔ اس معنی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ آپ نے ساری امت مسلمہ کو اسی لہجہ قریش پر جمع کر دیا جس پر قرآن پاک کا نزول ہوا تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فلاحی کارنامے۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے سنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بھی دیا تھا اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ایک دل بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی کے لقب سے ملقب ہوئے، غنی کا ٹائٹل آپ کو ملا، یعنی بہت زیادہ آپ سخاوت فرمانے والے تھے، لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا یہ انداز شروع سے رہا ناظرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے تو وہ اسے اللہ کی مخلوق پر خرچ بھی کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خلق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے محبوب ترین وہ ہے جو لوگوں کی حاجت پورا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے احب الخلق اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں سے وہ ہے جو اس کی مخلوق کی حاجت روائی کرے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے لیے، ان کی بہتری کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا اور شاندار کارنامے سر انجام دیے۔ ان میں سے ایک واقعہ جو بڑا فیمس ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، بیر روما کا واقعہ، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ تشریف لائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ مکرمہ میں آب زمزم کے مزے لٹا کرتے تھے۔ آب زمزم جیسا پیارا پانی انہیں میسر آتا تھا،
لیکن جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے تو یہاں میٹھا پانی ملنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. ایک روما کا کنواں تھا جس میں میٹھا پانی تھا، لیکن یہ جس شخص کا تھا وہ عام لوگوں کو یہ بیچا کرتا تھا. لوگوں کے لیے دشواری اور تنگی کا باعث ہوا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے خوشخبری سنائی گئی اس شخص کے لیے کہ جو بیر روما کو خریدے اس کے لیے جنت ہے. چنانچہ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے کے، ناظرین کرام آج کے نہیں، اس زمانے کے 35,000 درہم دے کر وہ کنواں نہ صرف خریدا بلکہ خریدنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقف کرنے کے لیے پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے کہ اس زمانے کے 35,000 دراہم، یاد رہے درہم جو ہے یہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے. تو اتنا بڑا کام آپ نے کس پرپس کے لیے کیا؟ لوگوں کے نفع کے لیے، رفاہ عامہ کے لیے. لوگ پانی پیئیں گے اور مخلوق کے خدا اس سے فیضیاب ہوگی، اس پرپس کے لیے آپ نے اتنی خطیر رقم کو خرچ کیا. جہاں تک اسلام کی خدمت کا معاملہ ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منفرد پرسنالٹی ہیں کہ کئی ایسے مواقع آئے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی خدمت کے لیے لوگوں کو کال کی اور کہا کہ وہ فنڈ دیں تو اس صورت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سبقت کرنے والوں میں سے تھے. غزوہ تبوک جسے جیش ذی العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ مدینہ طیبہ سے کم و بیش 650 میل کے فاصلے پر تھی. ایک لمبا فاصلہ بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کثیر لوگ بھی اس میں شریک ہونے والے تھے. اور حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس مالی اسباب بہت کم تھے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع فرمایا اور انہیں کہا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے اور جنت کا حقدار بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دلانے پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا آقا میری طرف سے 100 اونٹ ماں اس کے دیگر ساز و سامان کے لشکر اسلام کے لیے پیش کرتا ہوں. دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر کہا گیا، دوبارہ ترغیب دلائی گئی کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا جائے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا 200 اونٹ ماں اس کے اسباب کے لشکر اسلام کے لیے پیش کرتا ہوں. تھرڈ ٹائم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ترغیب دلائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور 300 اونٹ تمام ساز و سامان سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام کے لیے پیش کرنے کی آفر کر دی. یہاں ایک بات عرض کروں، صاحب مرقات نے اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے بیان کیا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مختلف اوقات میں کھڑے ہوتے رہے اور ایک مرتبہ آپ نے پہلے 100 اونٹ کہا، پھر 200 اونٹ کہا، پھر 300 اونٹ کہا، تو یہ ٹوٹلی 300 اونٹ نہیں تھے بلکہ پہلی مرتبہ کے 100 اونٹ پلس سیکنڈ ٹائم کے 200 اونٹ، یہ 300 ہو گئے، اور پھر تھرڈ ٹائم جو 300 کہا تو پھر گویا 600 اونٹ ماں اس کے دیگر اسباب کے لشکر اسلام کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کرنے کا اعلان کیا. اور اس پر اکتفا نہ کی بلکہ جب موقع آیا پیش کرنے کا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بڑھ کر لشکر اسلام کو پیش کیا. روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے غلام کے اس طرز عمل کو ملاحظہ فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا.
سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات دینیا کے، کہ آپ کو جب موقع ملا آپ نے اپنے مال کو اسلام کے لیے پیش کر دیا، مسلمانوں کے لیے پیش کر دیا، انسانیت کے لیے پیش کر دیا۔ جب موقع آیا مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی توسیع کا، اس کو بڑا کرنے کا موقع آیا، الحمدللہ اسلام پھیلا، مسلمان بڑھنا شروع ہوئے، تو مسجد نبوی شریف کی جگہ چھوٹی پڑنا شروع ہو گئی۔ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر کی، کون ہے جنت کا حقدار بنے اور مسجد نبوی شریف کے لیے جگہ خریدے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے کثیر رقم خرچ کر کے مسجد نبوی شریف کے ساتھ والی جگہ خریدی اور اس کو مسجد میں شامل کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب سے اسلام لائے، ابن عساکر کی روایت کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں میں ہر جمعہ میں ایک غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یاد رہے ایک زمانہ وہ تھا جب انسان بکا کرتے تھے، انسانوں کی منڈیاں لگی کرتی تھی۔ اس زمانے میں غلام ایک بہت بڑی دولت ہوتی تھی، لوگوں کے کام آتے تھے۔ یہ اسلام کا ویژن تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت تھی کہ اسلام آیا اور اسلام نے مختلف سزاؤں کے کفارے میں یہ بات بیان کی، اگر تم سے کوئی جرم ہو گیا ہے، تم اس کی خلاصی چاہتے ہو تو کفارے میں غلام آزاد کر دو۔ گویا اسلام نے انسانوں کی آزادی کا ذہن دیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بتدریج گریجولی اسلام کی تعلیمات پھیلتی چلی گئیں اور غلامی کا تصور بھی زمانے سے مٹتا چلا گیا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیسی بڑی خدمت ہے انسانیت کی، کہ ایک تو یہ کہ آپ کا اپنا مال ہوتا، غلام بکا کرتے تھے، اس کے بدلے پیسے لیے جا سکتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ میں ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ تاریخ دمشق میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر کسی جمعہ کو میں غلام آزاد نہ کر سکا تو میں نے نیکسٹ جو ہے وہ ڈبل کر دی۔ سبحان اللہ، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں تقریباً 2400 غلام آزاد کیے، جی 2400 انسانوں کو آزادی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کے ذریعے ملی۔ کتنی بڑی آپ کی خدمت انسانیت ہے، کتنا بڑا ویژن ہے آپ کا۔ اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے دور حکومت میں اسلام بہت دور تک پھیلا۔ ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلام کی سرحدیں افریقہ تک پہنچ چکی تھی، چائنا تک اسلام آ چکا تھا، اور ہندوستان تک بھی اسلام کی صدائیں پہنچنے والی تھی۔ اتنی بڑی ریاست کے آپ فرمانروا تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ پہلا اسلامی بحری بیڑا جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ ہوا تھا، اس وقت مسلمان کے خلیفہ کون تھے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں افریقن ایریاز بہت سے فتح ہوئے اور مسلمانوں نے وہاں تک اسلام کو پہنچایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے الگ سے مکانات بنوا کر ان کے سپرد کیے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے یہ معاملہ سر انجام دیا۔ اپنے زمانہ خلافت میں آپ نے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کے لیے نہریں کھدوائیں، پانی کو سٹاک کرنے کے لیے ڈیم کا منصوبہ پیش کیا، بیت المال جو پہلے سے چلا آ رہا تھا
اس کو مزید آرگنائز کیا اور وقف عام کی اصطلاح شروع کی کہ لوگوں کے لیے چیزیں وقف کرنے کا جو رواج ہے اس کو مزید پروپوگیٹ کیا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسانیت کی خدمت کا ایک بہت بڑا واقعہ، مشہور واقعہ وہ بھی ہے جب اگرچہ آپ خلیفہ تو نہیں تھے لیکن مالدار تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا، اس وقت آپ ایک بزنس مین تھے، ایک تاجر تھے. آپ چاہتے تو اس سے بہت زیادہ نفع لے سکتے تھے. آپ کے اونٹ غلہ لے کر مدینہ طیبہ پہنچنے والے تھے. تاجروں کا گروہ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے پہنچ چکا تھا کہ آپ سے مہنگے داموں غلہ وصول کر کے زیادہ مال کمایا جائے. لیکن کیا بات ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کی خدمت انسانیت کی اور مسلمانوں کی خدمت کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان سے کہا کہ تم مجھے کتنا نفع دو گے. انہوں نے آفر کی. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ نفع مجھے مل رہا ہے. تاجروں نے نفع اور بڑھا دیا. آپ نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ جتنا نفع تم مجھے دے رہے ہو مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے. یہاں تک کہ جب انہوں نے کہا اس سے مزید تو ہم آفر نہیں کر سکتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری طرف سے یہ مال تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے اور یہ نفع مجھے اللہ رب العالمین جل وعلا عطا فرمائے گا. ناظرین کرام، یہ ہمارے وہ اسلاف کہ جنہوں نے دین متین پر عمل بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کے پیش نظر لوگوں کے دنیاوی معاملات کی مشکلات کے حل کے لیے انہوں نے نہ صرف اپنا مال بھی خرچ کیا بلکہ لوگوں کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کرتے رہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کیسی پرسنالٹی ہے کہ جنہوں نے ہر ذریعے سے اسلام کی خدمت کا کام سر انجام دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خود بیر روما کو خریدا تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا جب باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. کئی دن آپ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا. قرآن کو جمع کرنے والے اس عظیم شخصیت کی شہادت یوں وقوع پذیر ہوئی کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے خون کے چھینٹے قرآن پاک کے اوپر جا کر پڑے. اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو فیض یاب کرے. ناظرین کرام، آج ہم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سنا. ہم نے آپ کی خدمات دینیہ کے بارے میں سنا، آپ کی دنیاوی خدمات کے بارے میں سنا. اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دینی خدمات کے صدقے ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی. نقش ہے صفحہ ہستی پہ صدا